میں ہوں نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رائل اسٹار۔ سلطان رہی ہیرو کے کردار کی خواہش کرتے تو ان کا مذاق اڑایا جاتا۔ سلطان رہی جانتے تھے کہ ان کو ایک دن بڑا تھرو ضرور ملے گا۔ اسلم ڈار نے اداکار ساون کو بشیرہ کی پیشکش کی تو انہوں نے کیوں ٹھکرا دی، اور ہدایت کار اسلم ڈار نے سلطان رہی کو بشیرہ میں کتنے پیسوں میں سائن کیا تھا، اور بشیرہ کی کامیابی کے بعد سلطان رہی نے اپنا معاوضہ کتنا بڑھایا تھا، یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ تو جو دوست نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک رائل اسٹار کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے کرم ضرور کر لے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اداکار سلطان راہی نے بحیثیت ایکسٹرا اداکار اپنے خون پسینے سے سینچا، سخت سے سخت بھوک کاٹتے ہوئے جان مردی سے تعبیر کیا۔ اس جدوجہد کی منزل اس وقت ملی جب 1972 میں اداکار ساون نے بشیرہ کو ٹھکرایا، معاوضہ 70,000 طلب کیا اور سلطان راہی نے یہ کردار محض صرف 7,000 میں قبول کیا، اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ فلم بشیرہ کی بے مثال کامیابی نے کروڑوں روپے کے خزانے اور لازوال کامیابیوں کے دروازے سلطان راہی پر کھول دیے، اور وہیں اداکار ساون دن بدن ناکامیوں کے گڑھے میں گرتے ہوئے ایک دن اسی سلطان راہی کے کندھے کے پیچھے بطور ایکسٹرا کے طور پر نظر آنے لگے، جن کے کندھے کے پیچھے کبھی سلطان راہی بطور ایکسٹرا نظر آتے تھے۔ پاکستان میں سلطان راہی نامی یہ معمولی فائٹر فلموں میں ایک دو سین کرتے تھے۔ فلم چاچا جی میں یادگار مرڈر سین پکچرائز کروایا تو فلمی پنڈتوں کی آنکھیں کھلی کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا، یہ سین اس قدر یادگار کس نے بنا دیا۔ یہاں سلطان راہی کے ایک دو سین تھوڑے بہتر کرداروں میں نظر آنے لگے۔ وہ ہیرو کے کردار کی خواہش کرتے تو ان کا مذاق اڑایا جاتا، پیٹ بھر کے کھانے کو دل چاہتا تو روٹی نہ ملتی، اسٹوڈیو کے گرد کھیتوں کے کچی گاجریں کھا کر پیٹ بھرتے، اور پھر رفتہ رفتہ جان لڑا دینے کی حد تک پرفارمنس دینے والے فائٹر سلطان راہی کو منفی کرداروں میں کاسٹ کیا جانے لگا۔ وہ اس پر بھی خوش تھے، لیکن جانتے تھے کہ ایک دن بڑا بریک تھرو ضرور ملے گا۔ پنجابی فلموں کے لیے بنے بنائے اس اداکار سلطان راہی کی بجائے حبیب، سدھیر اور ساون جیسے اداکار پنجابی سینموں پر چھائے ہوئے تھے، جبکہ سلطان راہی ایک معمولی ولن۔ ایسی ہی ایک فلم خان چاچا میں سلطان راہی ولن تھے اور اداکار ساون ٹائٹل رول میں جیل سین پکچرائز کراتے تھے۔ سلطان راہی اور ساون کے مابین ایک فائٹ سیکوینس تھا۔ اداکار ساون نے کیمرہ مین کو مشورہ دیا کہ اگر گول ٹریک لگا کر کیمرہ میں لو اینگل پر رکھ کر شاٹ لو تو بہت جچے گا۔ خدا کی قدرت ہے کہ اس دن کیمرہ سلطان راہی پر عاشق ہو گیا، اور شاٹ میں سلطان راہی نے ایسی پرفارمنس دی کہ ساون کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا تھا کہ میں نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ فلم خان چاچا ریلیز ہوئی تو بلاک باسٹر کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ اداکار ساون کے چرچے مزید ہرسو ہوئے تو ہدایت کار اسلم ڈار نے اداکار ساون کو اپنی ذاتی پروڈکشن فلم بشیرہ میں سائن کرنا چاہا، لیکن خان چاچا کی فقید الکامیابی نے اداکار ساون کے دماغ کو 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا، تو انہوں نے 70,000 کا معاوضہ طلب کیا تھا، جو کہ ہدایت کار اسلم ڈار کے لیے ناقابل قبول تھا۔ فلم خان چاچا میں ساون کے علاوہ اگر کسی دوسرے فنکار کی پرفارمنس اچھی تھی تو وہ اس فلم میں ولن سلطان راہی کی تھی۔ اسلم ڈار نے سلطان راہی کی طرف رجوع کیا تو جنہوں نے اونے پونے یہ کردار قبول کیا، اور یوں بشیرہ سیٹ کی زینت بنی تو سلطان راہی کے کیریئر کا سب سے بڑا بریک تھرو ثابت ہوا۔ یہاں یہ بھی امر قابل ذکر ہے کہ فلم بشیرہ کے پہلے اگرچہ سلطان راہی فلم بابل میں جبرو کے کردار میں اور فلم بابل میں سلطان کے کردار میں سامنے آ چکے تھے، لیکن ان دونوں فلموں کی کامیابی کے باوجود سلطان راہی کو شہرت اور معاوضے کے اعتبار سے اسی کیٹیگری میں رکھا جاتا تھا جس میں وہ آلریڈی پہلے تھے۔ ان دونوں فلموں کی کامیابی نے پروڈیوسروں کی جیبیں تو بھری تھی، لیکن سلطان راہی وہیں کے وہیں تھے۔
سلطان راہی کی زندگی کا سب سے پہلا بریک تھرو فلم بشیرہ کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس فلم کے بعد سلطان راہی کو تسلیم کیا گیا اور اس فلم کے ریلیز کے بعد سلطان راہی نے پہلی مرتبہ اپنا معاوضہ 7,000 سے بڑھا کر 40,000 کر دیا تھا۔ فلم بشیرہ ایک ایسے کرائے کے ڈاکو سلطان راہی کی کہانی ہے جس کے سامنے لوگوں، غریب دیہاتیوں کی عزت، جان و مال کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ وہ لوٹ مار کرتا اور اپنے مالک الیاس کشمیری کے سامنے ڈھیر کر دیتا۔ بشیرہ ڈاکو کو لالچی بیوی روزینہ اس امر سے بہت خوش تھی، لیکن اس کی معصوم بہن عالیہ ہر وقت اپنے بھائی کو نیکی کی تلقین کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے ڈاکو کی بیوی اور بہن ہر وقت لڑائی رہتی تھی۔ ایسی ہی ایک دن لڑائی میں جب گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو سب کچھ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ بشیرہ کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی بہن جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ اس قدرتی آفت کے باوجود بشیرہ ڈاکو اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آتا اور مزید خطرناک ڈاکو بن جاتا ہے۔ فلم میں ٹرننگ پوائنٹ تب آتا ہے جب بشیرہ ڈاکو بے خبری میں اپنی ہی بہن کو اٹھا کر اپنے مالک کے بیڈ پر پیش کرتا ہے۔ باہر سے کنڈی لگا کر شراب پینے لگتا ہے تو اندر سے آنے والی چیخو پکار اسے بہن کی آواز لگتی ہے، لیکن وہ سر جھٹکا کر جب دوبارہ شراب پینے لگتا ہے تو وہی آوازیں اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ وہ دروازہ توڑ کر اور سامنے اپنی بہن کو دیکھ کر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین چلی جاتی ہے اور سر پر آسمان آن گرتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک ڈاکو کی زندگی میں انقلاب آتا ہے اور یہی وہ سین تھا جس میں سلطان راہی پرفارمنس میں ایسی بلندیوں پر نظر آئے جو کہ ناقابل بیاں ہیں۔ یہ وہ پرفارمنس تھی جو وہ دہائیوں سے دکھانے کے لیے بے تاب تھے اور موقع اب ملا تھا۔ فلم کا دوسرا ہاف ایک ڈاکو سے ایک نیک انسان بن جانے والے انسان کی زندگی میں آنے والے طوفانوں پر مبنی ہے۔ وہ لوگوں کی منت سماجت کرتا ہے، خدا سے رو رو کر معافی مانگتا ہے، لیکن سماج اسے قبول کرنے پر راضی نہ تھا۔ سیکنڈ ہاف کے سین سلطان راہی کی بے مثال اداکاری سے مزین ہیں۔ مسجد میں سینز، گاؤں کے چوہریوں کے سامنے گڑ گڑانے والے سینز اور پھر سونے پہ سہاگا میں شیر کاظمی کی لکھی ہوئی دل آویز روبائی کانو کڈنا تو نک نہ لکیراں تے دل دی لکیر کڈ لا، اور اس پر سلطان راہی کی آل ٹائم فیورٹ پرفارمنس، اور پھر فلم کا وائنڈ اپ میں سلطان راہی کی انٹری ڈولی تو ہاتھ چوکلا چوٹھیا چوہریا گرجتا برستا۔ سلطان راہی پاکستان سینما کو ٹیک اوور کر رہا تھا۔ یہاں سے پنجابی فلموں کا بقیہ تمام اداکاروں کا قلعہ کما کر رہا تھا، ایک نئی دنیا متعارف کرا رہا تھا، سینما کا ایک نیا رخ متعین کر رہا تھا۔ پاکستان سے اردو اور رومانوی پنجابی فلموں کا تختہ الٹ رہا تھا۔ فلم بشیرہ تو 2.5 گھنٹے بعد ختم ہو گئی تھی، لیکن یہاں سے سلطان راہی کا عروج شروع ہو چکا تھا جسے مرتے دم تک زوال نہیں آیا۔ فلم بشیرہ کے پہلے ہاف میں سلطان راہی کے کردار کا جتنا بولڈ اپ بنایا گیا تھا، دوسرے ہاف میں وہ کردار پہلے ہاف سے بھی زیادہ بڑا نظر آیا۔ سلطان راہی کے ساتھ اداکارہ عالیہ اور الیاس کشمیری نے بھی شاندار پرفارمنس پیش کی۔ اداکار حبیب بھی مختصر کردار میں خوب جچے۔ عظیم میرٹھی کی لکھی ہوئی بہترین کہانی اور اسلم ڈار کی مضبوط ڈائریکشن اور جاندار اسکرین پلے نے بلیک اینڈ وائٹ فلم بشیرہ نے لاہور کے صنوبر سینما میں ریلیز ہو کر ایک نئی رقم تاریخ کی۔ پاکستان کی عوام، خاص طور پر پنجاب کی عوام جس انداز میں فلم بشیرہ پر ٹوٹ پڑی تھی، سلطان راہی کو سر آنکھوں پر بٹھایا تھا، اس کی مثال دوبارہ پھر کبھی قائم نہ ہو سکی۔ سلطان راہی جیسا عوامی اداکار پھر کبھی پاکستان میں پیدا نہیں ہو سکا جس کو اس قدر عوامی پذیرائی حاصل ہوئی۔ یہ کوئی چمتکار تھا یا معجزہ، ٹھاٹھیں مارتا عوامی سمندر تھا یا انتہا کی چھوتی محبت یا عقیدت، یہ آج تک انسانی دماغ میں سمجھ نہ سکا۔ بشیرہ ایک
فلم تھی یا ایک انقلاب، ایک طوفان تھا یا ایک سیلاب یا ریلا جو اردو ایکشن فلموں، اردو رومانوی فلموں اور سوشل رومانوی پنجابی فلموں کو اس قدر بے دردی سے بہا لے گیا کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک دی جاتی رہے گی۔